لباس کے آداب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لباس کے آداب کے بارے میں بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پیاری پیاری اردو سیکھنے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کو ملے گا۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پر اس کے لیے حسن و جمال کا ذریعہ بھی ہے اور جسم کی حفاظت کا بھی۔ عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے خدا نے صرف انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں۔ اس امتیازی بخشش و انعام پر خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی خدا کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس خدا کی ایک زبردست نشانی ہے۔ لباس پہنیے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی نے مومنوں کو سکھائی ہے۔ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پاکیزگی بھی، یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس ہو سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، اور مرد ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ نیا لباس پہنیے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا، اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، عمامہ، کرتا یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر خواہ ہوں اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے ستر پوشی کر سکوں اور بے شرمی، بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں۔ کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتائیے، نہ غرور اور تکبر کیجیے، اور نہ تیری اس نعمت کا استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدود کو توڑیے جو آپ کو اپنے بندوں اور اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور جو اس زندگی میں میرے لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے۔
جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، خدا تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیے۔ قمیص، کرتا، شیروانی، کوٹ وغیرہ پہنیے تو پہلے سیدھی آستین پہنیے، اور اسی طرح پائجامہ وغیرہ پہنیے تو پہلے سیدھے پیر میں پائجامہ ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے، پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے سے نکالتے، پھر سیدھا پاؤں نکالتے۔ یہ میرا پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی لباس کے آداب کے تعلق سے میں جلد ہی اپلوڈ کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔